السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو غریب عوام کے جو پیسے تھے اس میں 21 گریڈ کے آفیسر بھی پیسے لے رہے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ انویسٹیگیشن میں تحقیقات کے مطابق پتہ چلا جب تو عمران خان صاحب نے رات کو یہ بات کی ہے کہ میں تو ان کا نام بھی عوام کے سامنے بتاؤں گا. بڑی اچھی بات انہوں نے کی. اس بات پہ بلاول صاحب غصہ ہو گئے اور انہوں نے کچھ باتیں الٹی سیدھی ایسی کی عوام کو. ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ ان کے اپنے جو لوگ تھے نا وہ پیسے کھا رہے تھے اور اس پروگرام کے وہ عوام کو برگلا رہے تھے. اس وجہ سے جو اس کو تو غصہ آنا ہے کیونکہ وہ تو پیسے کھا رہے ہیں, گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ گور لوگ رہے ہیں, جا خزانے سے رہا ہے. اس لیے تو ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, معیشت ہماری کمزور ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں اچھا کام نہیں کر رہے. جن کو حق ملنا چاہیے ان کو حق ملنا چاہیے, ان کو حق نہیں مل رہا ہے. یہ اچھا کیا عمران خان نے, بہت اچھا کیا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت بالکل ٹھیک جا رہی ہے کیونکہ یہ جب سے پاکستان بنا یہ لوگ لوٹ کے کھا رہے ہیں. تاجر لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں چل نہیں رہے صحیح, اسی لیے مہنگائی معیشت ہماری کمزور تھی. ابھی عمران خان بہت کوشش کر رہا ہے, بہت کوشش کر رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, لیکن اس کو یہ تاجر لوگ بڑے لوگ چلنے نہیں دے رہے. یہ مسئلہ ہے. اچھا کہیں کہیں دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب کے اپنے جو حکومتی نمائندے کچھ ایسے نکلے ہیں بیچ میں جو صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان چوروں میں سے آئے ہوئے ہیں نا. عمران خان کو یہی تو بیچارے کو مصیبت ہے کہ عمران خان جیسا جتنا ایماندار آدمی ہے نا, ایسے کوئی 5-7 بھی آ جائیں جیسے آپ کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, جہانگیر ترین کو انہوں نے نائل کر کے بٹھا دیا. ایسے لوگ آگے آئیں تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. عمران خان کے ہوتے ہوئے بہت ترقی کرے گا. اچھا یہ جو لیڈر جو پیسے کھا رہے تھے, جو ایسے لوگ تھے کہ سیکورٹی آفیسر پیسے کھا رہے تھے, ان کو آپ کیا میسج دیں گے, کیا پیغام کیا دیں گے؟ ان کو شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے. یہ غریبوں کا حق کھا رہے ہیں, بیواؤں کا حق کھا رہے ہیں, یتیموں کا حق کھا رہے ہیں. ان کو شرم سے ڈوب بن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تحقیقات کے مطابق 21 گریڈ کے آفیسر بھی عوام کا پیسہ کھا رہے تھے, عوام کا حق کھا رہے تھے, تو انہیں کیا ضرورت تھی ایسی جو 21 گریڈ کے آفیسر جو ہیں وہ چند ہزاروں روپے کی خاطر اپنا نام بدنام کر رہے تھے؟ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں تو ان کا نام بھی عوام کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے آفیسر تھے. اس بات پہ بلاول بھٹو صاحب تھوڑا غصے ہو گئے, وہ لڑنے پہ آ گئے. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا یہ ہوا نا کہ دیکھیں نا, اگر عمران خان صاحب نے جو وعدے لوگوں سے کیے تھے نا, اگر ان میں 1/4 حصہ بھی اگر کرتے نا تو یہ نوبت نہیں آتی تھی. پہلی چیز ہے سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے. یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے پاکستان میں, یعنی میں نے اسکندر مرزا کی حکومت دیکھی ہے, اس کے بعد ایوب کی دیکھی ہے, یعنی جتنے لیڈر ہوئے سب کی حکومتیں میں نے دیکھی ہیں, سمجھ گئے. لیکن عوام کے لیے اگر سب سے اچھی حکومتیں رہی ہیں نا, فوجیوں کی حکومتیں عوام کے لیے اچھی رہی ہیں, حالانکہ وہ ملک کے لیے نقصان ہوتا ہے. اس میں کیوں نقصان ہوتا ہے کہ ان کو کوئی مدد نہیں مل سکتی ہے, کچھ اپنے طور پر جو کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. فوجیوں کی تو اپنی مرضی ہوتی ہے نا. عوامی لیڈر جو ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے اس میں کم از کم 1 روپے میں سے 4 آنے تو پورے کرے. اگر 4 آنے میں نہیں پورے کرتا پھر عوام کہاں جائے گی؟ ابھی یہ دیکھیں, مجھے عمران خان نے وعدے کیے سب سے کہ بھائی ہم نے اتنے لاکھ آدمیوں کو گھر بھی بنا کے دیں گے, اتنے لاکھ آدمیوں کو نوکری دیں گے. ابھی 1 لاکھ آدمی کو بھی نوکری نہیں دی. میرا خود اپنا کینٹین ہے لاہور میں, اس میں پہلے 7500 آدمی کام کرتا تھا. عمران خان کی حکومت آئی تو اس میں رہ گیا کتنا, 2500. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ وہ 5000 آدمی جو بے روزگار ہوا وہ اس حکومت کو دوائیں دے گا, بدوائیں دے گا, برا بھلا کہے گا نا. تو اسی لیے کوئی بھی غریب جو ہے اس کو اگر تحفظ نہیں ملے تو غریب تو ابھی اس حکومت تو غریب پیسہ جا رہا ہے. تاجر جو ہیں, ابھی ایک چیز اگر آج مثال کرتا ہوں, آج ایک چیز ہے 50 روپے کی, تو صبح آپ اٹھیں گے تو وہ ہوگی 100 روپے کی. وہ فائدہ کس کو ہوا؟ تاجر کو فائدہ ہے نا, غریب کو تو کچھ نہیں ہے. غریب کہاں جائے گا مجھے یہ بتاؤ. یہ صرف اپنی حکومتیں چمکانے کے لیے لیڈر کرتے ہیں. ابھی بلاول صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو گرائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, کل وہ آئیں گے تو وہ کون سا اچھا کام کریں گے؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ کریں گے اچھا. کوئی لیڈر بھی ہے, ابھی نواز شریف کی حکومت گرائی ہے. مجھے یہ بتاؤ, آپ بھی سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں,
لیکن اس کے دور میں عوام تو خوشحال تھی نا. ہمیں تو نواز شریف کچھ لا کے گھر میں نہیں دیتا, ہم تو اپنی مزدوری کرتے تھے, کھاتے تھے. کوئی بھی ہم مزدوری کر کے کھاتا ہے نا. لیکن نواز شریف کے دور میں اتنا ضرور تھا کہ ہر آدمی مزدوری اتنی تھی کہ لوگ مزدور ملتے نہیں تھے. لوگوں کو مزدوری ملتی تھی, وہ اپنا گزارا کرتے تھے. ابھی غریبوں کو مزدوری بھی نہیں کرتی ہیں, کہاں جائیں مجھے بتاؤ. لوگوں نے گالی دینی ہے نا. ہم تو نہیں گالی دیتے, لیکن لوگ تو گالی دیتے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ اللہ ان کا یہ کرے, اللہ ان کا وہ کرے. تو اس لیے بھائی یہ حکومتیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے جھوٹ فریب سب کرتے ہیں. اچھا, مطلب یہ جو ہے بڑے بڑے لیڈر جو تھے, 21 گریڈ کے آفیسر جو تھے, افسر جو تھے, ان کی تنخواہیں اتنی ہوتی ہیں, انہیں ضرورت نہیں ہے کہیں اور جو ہے وہ 2 نمبر کام کرنے کی. تو وہ عوام کا پیسہ کیوں کھا رہے تھے؟ بنزین انکم سپورٹ پروگرام سے ان کا نام بھی نکلا ہے نا. اصل بھائی بے تو میری بات یہ ہے نا کہ پہلی چیز تو ایک پاکستان میں قانون ہے, لیکن قانون کا احترام نہیں ہے. سمجھیں, کوئی بھی انسان, آپ ہیں یا میں ہوں, جب ہمارا ضمیر ہی نہیں رہے گا تو میں کچھ بھی کروں گا. میرا ضمیر ہی نہیں ہے, مجھے یہ پہچان ہی نہیں ہے کہ یار میں حرام کھاؤں گا, کسی کا پیسہ کھا کے میری جیب میں ہوگا, میں مر جاؤں گا یا اس کو کھا کے مروں گا, تو میں کبھی بھی وہ کام نہیں کروں گا. جب میرے ضمیر میں نہیں ہے, میں بولتا ہوں بس میرا نام ہو, میرے پاس دولت ہو, لوگ میرا نام لیں, چاہے میں وہ دولت میرے پاس گھر میں پڑی ہو تو میں مر گیا, وہ کس کام کی. اصل میں پاکستان میں اسلامی نظام جب تک نہیں ہوا نا, اس وقت تک یہ کام بے قوم نہیں سدھر سکتی. جو آئے گا, جو ملتا ہے اس کا منہ بند ہے, جس کو نہیں ملتا ہے وہ باتیں کرتا ہے. یہ تو ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے.